اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید کرتی ہوں آپ اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی توقع ہے کہ آپ اپنا پچھلا کام بخوبی سر انجام دے رہے ہوں گے۔ اپنی پڑھائی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے تدریسی سلسلہ کی طرف چلتے ہیں۔ تدریسی سلسلہ نمبر ہے آپ کا 26، دن ہے آج جمعرات، تاریخ ہے آج 10 ستمبر 2020۔ مضمون مطالعہ پاکستان، جماعت ہشتم۔ ڈائری جائے گی آج آپ کی باب نمبر 2، کتاب صفحہ نمبر 20 تا 21، جس میں ہم پڑھائی یاد کریں گے۔ اس کے ساتھ مختصر سوال نمبر 2۔ اہم نکات کیا ہوں گے؟ تقسیم بنگال، شملہ وفد اور مسلم لیگ کا قیام۔ چلتے ہیں اپنے کتاب صفحہ نمبر 20 پہ۔ جی تو یہ ہے ہمارا آج کا عنوان، تقسیم بنگال 1905 عیسوی، پارٹیشن آف بنگال 1905۔ برطانوی ہند میں بنگال کا صوبہ آبادی اور رقبے کے لحاظ سے دیگر تمام صوبوں سے بڑا تھا۔ یہاں کا اقتصادی اور معاشی نظام مکمل طور پر ہندوؤں کے کنٹرول میں تھا۔ 1905 میں جس وقت لارڈ کرزن ہندوستان کے وائس رائے تھے، ان کی سفارش پر برطانوی پارلیمنٹ نے انتظامی سہولت کے پیش نظر بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ انگریزوں کے مطابق اتنے بڑے اور وسیع صوبے کا انتظام صحیح طریقے سے چلانا ایک گورنر کے بس کی بات نہ تھی۔ اس تقسیم کے نتیجے میں بنگال کے 2 صوبے مشرقی بنگال اور مغربی بنگال بن گئے۔ تقسیم بنگال سے ہندوؤں اور مسلمانوں پر مختلف اثرات مرتب ہوئے۔ مسلمان اس تقسیم سے بڑے خوش تھے کیونکہ مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت تھی جو ایک نیا صوبہ بن گیا، لیکن ہندو اس تقسیم سے ناخوش تھے۔ وہ ہرگز یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ پورے بنگال پر ان کی اقتصادی اور سیاسی اجارہ داری اور بالادستی ختم ہو جائے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ ان کا قبضہ پورے بنگال پہ ہو۔ یہی وجہ تھی کہ ہندوؤں نے تقسیم بنگال کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس تقسیم کی منسوخی کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ ایڑی چوٹی کا زور لگانا محاورہ ہے، آپ نے یقیناً اپنی اردو کی کتاب میں پڑھا ہوگا، یعنی اپنی ہر کامیاب اور ناکام کوشش کرنا، ہر جائز اور ناجائز طریقے سے کوشش کرنا کسی بھی کام کو کرنے کے لیے۔ انہوں نے عدم تعاون کی تحریک شروع کر دی۔ انگریزی مال کے بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا، ٹیکسوں کی ادائیگیاں روک دی گئیں اور بالآخر تشدد پر اتر گئے۔ عدم تعاون تحریک یعنی ایسی تحریک جس میں یہ ثابت کیا جا رہا تھا کہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا جاتا۔ انگریزی مال یعنی انگریزوں کی بنائی ہوئی چیزیں لینے سے انکار کر دیا، ٹیکس نہیں پے کرتے تھے، پھر ٹیکس کی ادائیگی روک دی، اور پھر ہر دوسرے راہ چلتے پر تشدد شروع کر دیا، یعنی ہر آنے جانے والے پر، ہر نردوش پر، ہر وہ انسان جو بغیر کسی گناہ کے وہاں رہ رہا تھا اس پر تشدد کیا جاتا تھا۔ ان حالات میں آخرکار انگریز حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے۔ ان کی ان سب حرکتوں کے بعد انگریزوں کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور 1911 میں بنگال کی تقسیم کو منسوخ کر دی گئی۔ اس منسوخی سے مسلمانوں کو سخت صدمہ پہنچا۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ کی کتاب صفحہ نمبر 21 پہ آپ کا عنوان ہے شملہ وفد۔ 1906 میں ہوا تھا۔ تقسیم بنگال پر ہندوؤں کے رویے کے پیش نظر مسلمانوں نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک نئے راستے کا انتخاب کیا۔ 1 اکتوبر 1906 کو مسلمانوں کا ایک سیاسی وفد سر آغا خان کی قیادت میں اپنے مطالبات لے کر وائس رائے ہند لارڈ منٹو سے شملہ میں ملا، جس میں مسلمانوں نے جداگانہ انتخاب کا مطالبہ کیا۔ شملہ وفد میں مسلمانوں کو وائس رائے کی طرف سے مثبت جواب ملا۔ اس وقت مسلمانوں کی کوئی سیاسی جماعت نہ تھی۔ اس واقعے کے بعد مسلمانوں نے شدت سے ایک سیاسی جماعت کی ضرورت محسوس کی جو مسلم لیگ کی صورت میں قائم ہوئی۔ 1909 میں مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق بھی دے دیا گیا۔ اس وفد کو بھیجنے کے بعد مسلم لیگ کا قیام سر عمل میں آیا۔ اس کے بارے میں ہم نیچے پڑھنے جا رہے ہیں۔ مسلم لیگ کا قیام جو کہ کب ہوا تھا؟ 1906 میں۔ 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے قیام کے اہم محرکات یہ تھے۔ محرکات سے مراد یہاں پہ مقاصد بھی لیے جا سکتے ہیں۔
تقسیم بنگال 1905 اور ہندوؤں کا رد عمل. تقسیم بنگال کی ناکامی اور ہندوؤں کا اس پر جو برا رد عمل تھا یہ بہت بڑا اہم محرک تھا اس مسلم لیگ کے بننے میں. اس کے بعد دوسرا محرک کیا تھا؟ انگریزوں کا رویہ، مسلمانوں کا احساس محرومی، مسلمانوں کو سیاسی طور پر نظر انداز کیا جانا. ان محرکات کی وجہ سے مسلمان جو انگریز اور ہندو تعاون کی وجہ سے دب گئے تھے متحرک ہو گئے اور ایک مشترکہ سوچ کے دائرے میں آ گئے. مسلمان لیڈر اکٹھے ہو کر وائسرائے ہند سے ملنے شملہ گئے اور واپس آ کر اپنے آپ کو سیاسی طور پر منظم کر لیا. مسلم لیگ کے قیام کے چیدہ مقاصد درج ذیل ہیں. چیدہ یعنی چند ایک وہ نکات جو بہت ہی اہمیت کے حامل تھے. مسلمانوں میں برطانوی حکومت کے لیے وفادارانہ جذبات پیدا کرنا اور حکومت کی کارروائیوں کے بارے میں ان کے شک و شبہات کو دور کرنا، مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی حفاظت کرنا اور ان کے مطالبات کو حکومت کے سامنے پیش کرنا. مسلم لیگ کے مندرجہ بالا مقاصد کو نقصان پہنچائے بغیر برصغیر کی دوسری اقوام سے تعلقات استوار کرنا. اچھا جی، پڑھائی تو ہماری آج کی بہت زیادہ آسان تھی. اس کے ساتھ ہم ایک مختصر سوال بھی اپنا کریں گے. چلتے ہیں اپنے مختصر سوالات کی طرف. مختصر سوال نمبر 2 ہے آپ کا، مسلم لیگ کے قیام کے پس منظر میں کیا محرکات شامل تھے؟ محرکات جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں وہی شامل تھے اور انہی کو ہم مارک کریں گے. چلتے ہیں صفحہ نمبر 21 پہ. جی تو یہاں سے آپ مختصر سوال نمبر 2 مارک کریں گے. 30 دسمبر سے نظر انداز کیا جانا، یہ آپ کا مختصر سوال نمبر 2 ہے. نشان لگا ہوا آپ کو بہت ہی واضح طور پر نظر آ رہا ہوگا. اسی کے ساتھ امید کرتی ہوں کہ آپ کو لیکچر کی بخوبی سمجھ آئی ہوگی اور آپ اس سے بخوبی سر انجام دیں گے. سوالات آپ نے اپنے رجسٹر پر لکھنے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں. گھروں میں رہیے، اپنا کام بخوبی سر انجام دیجیے. خدا حافظ.